بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب شہزادے، نوجوان، چھوٹے اور بڑے۔ بڑا اہم ترین سوال ہے کہ لیگل پیپرز کیسے لینے ہیں، وہی جو آج کل چل رہے ہیں۔ آپ کا سوال اوپر تلے آتا ہے۔ تو ایک نوجوان نے محمد وسیم نام ہے اور بڑے معقول الفاظ میں وسیم نے سوال لکھا ہے۔ آپ سارے بڑے اچھے سوال لکھتے ہیں، لیکن وہ ویسے ہی وسیم کا نام آ گیا ہے، تو مائنڈ سینڈ نہیں کرنا۔ اپنے بھائی ہیں، بچے ہیں، ایک سے صلاحیت دوسرے کی اور دوسرے سے تیسرے کی برتر ہوتی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ یونان میں جو مالک اور مزدور کے ذریعے لیگل ہوا جا رہا ہے اس میں کیا چاہیے؟ اچھا، دو تین بنیادی چیزیں ہیں میرے بچوں۔ سوال میں ابھی دیکھتا ہوں، یہ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس سے قبل سن لیجئے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، کہ زمیندارے کے کام میں بھیڑ بکری، گائے بھینس، تھرموکیپیا اور اس لائن کے کاموں میں پچھلے 1.5 سے 2 ماہ سے مالکان، زمیندار مالکان اور مزدور کا معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ امیگریشن نہیں، لیکن لیگل ہونے کا ایک معاہدے کے تحت، یعنی کہ 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے کیا معاہدہ؟ اب تک معاہدہ 1 سال کا چل رہا ہے، اس میں آپ لیگل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کون سے لوگ، کون سی فیکٹریاں، کون سے مالکان؟ بتاتا چلوں کہ ابھی صرف اور صرف بنیادی طور پر زمیندارہ، تھرموکیپیا، بھیڑ بکری، گائے بھینس اور اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ جناب ان کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ مالک کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں جانا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں کیا کریں گے۔ اچھا میرے بچوں، شہزادوں، سب سے پہلے آپ کے حوالے سے یہ ہے، پہلے کہتے ہیں کہ اپنے متعلق کام پورے کرتے ہیں، پھر دوسرے کو کہتے ہیں نا۔ پاسپورٹ اپنا ویلیڈیٹ کر لیں، یعنی کہ ویلڈ پاسپورٹ ہونا۔ برتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے نکلوا لیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے اٹیسٹ کرانے کے بعد گریک امبیسی اسلام آباد، یعنی کہ ان کی یونانیوں کی امبیسی جو اسلام آباد ہے، اس سے اٹیسٹ کروانا ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس لیے برتھ سرٹیفکیٹ کا بڑا ضروری بنیادی ہوتا ہے۔ ویسے تو برتھ سرٹیفکیٹ ہی بنیاد ہوتی ہے نا سارے ریکارڈ کی، اس کے بعد باقی چیزیں، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ساری چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن ہمارا جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس میں آپ کے ماں جی کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور میرے بچوں، کبھی بھی اپنا نام یا ماں جی کا، ماں جی تو ماشاءاللہ پھر کس کو بھولا ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماں جی کے انگلش میں سپیلنگ کیا ہجے لکھے ہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہمیشہ اوپر سے دیکھ کر، خود بھی لکھنا اوپر سے دیکھیں اور اوپر سے دیکھ کر مکمل درست ہجے، درست الفاظ، درست سپیلنگز میں اپنا جو ہے وہ فل کریں۔ یہ ساری دنیا کے جتنے بھی مشرقی، مغربی، افریقی، عربی، عجمی ہیں، یہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ ٹھیک ہے، سارے کے سارے شہزادے نوٹ فرما لیجیے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اور کون سا پیپر چاہیے ہوگا؟ یہ 2 بنیادی پیپر، پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ۔ اس کے بعد شاید آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ، یعنی کہ آپ صحت کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی شاید چاہیے ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پر صرف پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ بنیادی پہلی 2 چیزیں۔ اچھا، اب اس سوال کے اس حصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے مالک کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیا کرے اور کہاں جائے اور کون سا لیٹر چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے طرح کے سوالات۔ میرے شہزادوں، میرے بچوں، آن لائن یہ اپلیکیشن ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، وزارت امیگریشن میں یہ درخواست ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مالک کو کہیں گے تو ایپرگیو میں تناسب سی، اس میں یہ آن لائن اپلیکیشن ہونی ہے۔ کسی بھی مالک نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ وہ کن افراد کو، کن لوگوں کو لا سکتا ہے یا کس طرح لا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں برائے مہربانی نوٹ فرما لیجئے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے لوگسٹک کے ذریعے جو سالانہ دلوسی کرتا ہے، یعنی کہ اس فرد کے پاس، اس زمیندار کے پاس کتنی زمین ہے، سالانہ کتنا انکم ٹیکس وہ گوشوارے داخل کرتا ہے، اس حوالے سے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی دکان ہے یا ایک چھوٹا سا زمیندارہ ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے 50 افراد لینے ہیں، تو گورنمنٹ ادارے اس کا تعین کرتے ہیں کہ آپ صرف 1، 2، 3، 5 افراد لے سکتے ہیں۔ سب سے اہم نقطہ آپ سن لیجئے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے
کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ میں ادھر ہوں اور میں اب کیا کروں. اب فار ایگزامپل کرانیدی سے ایک شہزادے کا ابھی فون آیا, اس کا بھی ویزا آ چکا ہے, کمٹمنٹ ہو چکی ہے, لیکن اب ڈر کیا ہے, احتیاط کیا ہے؟ ڈر یہ ہے, کیئر کرنے کی چیز یہ ہے, سارے کے سارے ملکوں سے تعلق رکھنے والے شہزادے سن لیں, مزدور ہیں نا, تو مزدور کی کیئر, مزدور کی فلاح و بہبود, مزدور کو نفع پاک اور پاکیزہ طریقے سے پہنچانا, یہ میرا نفع ہے. فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں. آپ سے طلب یہی ہے, آؤ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں, دیے سے دیا جلائیں اور روشنی بن جائیں ایک دوسرے کے لیے. اچھا, تو وہ کہہ رہا تھا, یہ نکتہ بڑا اہم ہے, سن لیجئے, کہ اگر آپ ادھر ہیں, آپ کا ویزا منظور ہو گیا ہے, آپ نے جب جانا ہے لیگل نہیں تو ڈپورٹ کا وہ مور لگ جائے گی, یعنی کہ اپیلاسی ہو جائے گی. ابھی اس نکتے پر وکلاء نے, قانون دانوں نے, حکومت نے وضاحت نہیں کی. اب جو بچے پاکستان گئے ہیں یا اپنے آپ ممالک گئے ہیں, ان بچوں میں سے شاید بہت ہی کم کوئی واپس آیا ہے. اس لیے ابھی ٹھہر جائیں, ابھی رک جائیں. وہ ایک بچے کا صبح صبح فون آیا, بچے پھر جذباتی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہ جذبے سے نہ جنون سے, یہ تو صبر و تحمل سے, عقل اور دانائی سے, جیسے قانون کہتا ہے اس طرح کرنے سے کام بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب کون سا بچہ ہے جس کو پیپر نہیں چاہیے؟ سارے چھلانگ مار کے کہتے ہیں منو چاہیے دینے بھائی. وہ بھائی چاہیے, لیکن قانون جو لائن دے گا اس کے مطابق کریں گے تو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس لیے میں آپ سب کو گزارش کرتا ہوں, قانون کی بات بتاتا ہوں. قانون کے تحت ابھی یہاں جو ہیں وہ رک جائیں, ٹھہر جائیں, رک جائیں, ٹھہر جائیں, بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب آپ واپس جائیں گے, ڈپورٹ ہوں گے, اس ڈپورٹ کی مہر کا ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی کہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ برائے مہربانی نوٹ فرما لیں. اچھا, ابھی تک کیا چل رہا ہے؟ ابھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی, اپنے چچا زاد, اپنے یہ سارا کرتے کرتے نا, خدا کا حکم بھی, انسانیت بھی برتر رکھیں. اپنے محلے میں دیکھیں کوئی غریب ایسا جو حقدار ہے, سچا ہے. میرے بچوں, یہ موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کھا لیا, خود ہی اڑپ کر لیا, خود ہی سب کو لپیٹا مار لیا. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ بھی ہے کہ آپ کا پڑوس, آپ کا قریب, آپ کا ہمسایہ, کوئی بچہ یتیم ہے, کوئی غریب ہے, کوئی بہت زیادہ حقدار ہے, تو آپ کہیں میں اپنے خدا سے نفع لوں گا, میں اس بچے کے لیے اپلیکیشن کراؤں گا اپنے مالک سے جو حقدار ہے. میرے بچوں, آپ ساری زندگی ان کو صدقہ دیں, خیرات دیں, اچھائی کریں, لیکن میرا خیال یہ ہے, جو علم میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے پڑھا ہے, کہ آپ اس پودے کو بڑا کر دیں, خود وہ اپنے گھر کے لیے سایہ بن جائے. ساری زندگی ان یتیموں, غریبوں, مسکینوں کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی. تو ابھی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ باہر سے, مختلف ممالک سے افراد کو, مزدوروں کو لا سکتے ہیں. سوال یہ ہے, بڑے سارے بچے پوچھتے ہیں کہ میری بیگم آ سکتی ہے یا میرا یہ ہو سکتا ہے وہ. ہاں بالکل, یونانی قانون میں اس کی کوئی تفریق نہیں کہ مرد ہے یا عورت. آپ کی فیملی ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کا کیا رشتہ ہے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اس بوس سے, اس زمیندار سے آپ اس کی اپلیکیشن کرا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اپلیکیشن کرا دیں گے, درخواست کرا دیں گے, تو وہ انشاءاللہ 60 سے 90 دن کے اندر اندر امکان ہے کہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کے قریب رہ سکتے ہیں, وہ آپ کے قریب رہ سکتے ہیں. یہ ہیں وہ معاملات. اچھا, محمد وسیم نے, جیسے ابتدا میں نے کہا, بہت خوبصورت اچھے نپے تلے الفاظ میں سوال کیا ہے, اور وسیم نے بڑا ایک اچھی تجویز بھی کی ہے کہ گریک زبان میں جو ہے آپ ایک ویڈیو بنا دیں, تاکہ آپ پر بوجھ بھی بہت زیادہ ہے, آپ کو ہزاروں لوگ فون بھی کرتے ہیں, تو ہر مزدور کیسے پھر اپنے مالک سے آپ کی بات کرا سکے گا. میرے بچوں بالکل ٹھیک, اور وسیم زندہ باد, میرے شہزادے زندہ باد. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, اور میں آپ کی اس بات کو تائید بھی کرتا ہوں, شاباش بھی کہتا ہوں. اچھا, میں یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں آج کل دیکھتا ہوں کہ قانون کے تازہ ترین معاملات کیا ہیں, اور یونانی وکیل کے ساتھ مل کر ویڈیو بنا دوں گا تاکہ زیادہ برتر اور بہتر, ورنہ تو 2 لفظ ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں.
Yani que ο εργοδότης, ο αγρότης τι θα κάνει? Δηλαδή για να είναι νόμιμος ο εργάτη του, πρώτα απ' όλα θα πάει περιφέρεια για να μάθει πόσα άτομα, πόσες εργάτες μπορεί να το κάνει η αίτηση. Δεύτερο, θα κάνει ηλεκτρονικά αίτηση σε Υπουργείο Μετανάστευση. Αυτό είναι όλο και εγώ έλεγα, δηλαδή αυτό είναι ένα παλιό νόμο που για λόγω ανάγκη εργατών τώρα, δηλαδή από 2 μήνες ισχύει, υπάρχει η πλατφόρμα, μπορείτε να κάνετε αίτηση. Αν κάποιος θέλει δηλαδή από διπλανό νομικός μπορεί να μάθει και μπορεί να κάνει αίτηση. Αν θέλει κάποιος δηλαδή να πάρει τηλέφωνο κάποιον δικηγόρος που το ξέρει αυτά τα πράγματα, μπορείτε να σημειώσετε, αλλά αυτό είναι για εθελοντικά. Αμοιβές και τέτοια δεν περνάνε δίπλα από μένα και δεν παίρνω καμία ευθύνη. Τηλέφωνο του δικηγόρος είναι 6977 011 514, Ιωάννης Σιαδήμας λέγεται. Σας ευχαριστώ πολύ. लीजिए जनाब, मैं इंशाल्लाह फजल तआला इस पर आज या कल तहक़ीक़ का ज़्यादा है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है, मुख्तलिफ मामलात हैं जिनके लिए तक दो ज़्यादा टाइम लग जाना है, तो कल मैं इस पर कोशिश करूँगा कि बाकायदा यूनानी वकील से इस सिलसिले में जो है वो कर दूँ, मैं इसके बाकायदा बना दूँ। अच्छा मेरे बच्चों, आप में से हर कोई कहता है कि वकील का नाम दे दें, नंबर दे दें, तो हम उससे रब्ता कर लेते हैं या मालिक से। तो मेरे बच्चों, आपका मेरा रिश्ता बड़ा कीमती है। जब वकील जो होता है ना वो दुकानदार होता है। मैं कभी ये पसंद नहीं करता, गवारा नहीं करता कि पैसे और वकीलों के दरमियान में जहाँ कहीं आपकी फ़ीसें लगनी हो मैं दखल अंदाज़ी करूँ, क्योंकि पता है ना भाई भाई का दुश्मन बन जाता है पैसे के लेन देन 2-4 टकों के मामले में। तो अगर आप ज़िद करते हैं तो आपको एक मैं नाम नंबर दे देता हूँ, लेकिन हरगिज़ मैं आपको ये तजवीज़ नहीं करता कि आप उसको फ़ोन करें। हाँ, मशवरा करना है तो मशवरा कर लें। पैसे के लेन देन का मामला वैसे भी ये मशवरा ज़रूरी है कि करीब तरीन वकील जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आला है। दूर जाके किसी को ढूंढना वो शायद आपके लिए मुश्किल का सबब होगा। युआनिस सियादीमास, सादा ज़बान में यानी उसे कह लें, ठीक है। 6977011514 पंजाबी भी सुन लो नंबर, अगर किसी को नहीं मिलता 6977011514। किसी किस्म के पैसे के लैन देन का फीस का कोई तलक नहीं, ना मैं जिम्मेदार हाँ, सिर्फ फ्री मशवरे वास्ते है फ़ोन, चूँकि थोड़ा बहुत ज़्यादा का रब्ता आंदा है तो उस वजह मैं फ़ोन दे देता। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह के राखी, अल्लाह के वाले, अस्सलामु अलैकुम।